اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں نے کلاس 8 کے لیے ہسٹری سے ایک ٹاپک چوز کیا ہے، سویلائزنگ دا نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا نیا چیپٹر ہے جو میں نے آپ کے لیے لایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر میں کچھ پوائنٹس جو ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جو یہاں پر ورڈ میں نے لکھا ہے لنگوسٹ۔ لنگوسٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اس شخص کو لنگوسٹ کہتے ہیں جو بہت ساری زبانوں کا یعنی اس کے بارے میں، ان زبانوں کے بارے میں جسے واقفیت ہو تو اسے لنگوسٹ کہا جاتا ہے، یعنی جو بہت ساری زبانوں کی نالج رکھتا ہو اسے لنگوسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور ٹرم ہے مدرسہ ہم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ مدرسہ عربک ورڈ سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ کو ہم مدرسے کا نام دیتے ہیں جہاں پر لرننگ ہوتی ہو، جہاں پر کوئی چیز سکھائی جاتی ہو تو اسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اور ایک ورڈ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے پتھشالاز۔ پتھشالہ ہم جو انشنٹ ٹائم میں جو سکول تھے جہاں پر بچوں کو شکشا یعنی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، انہیں کچھ سکھایا جاتا تھا، ان کو پتھشالہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ میں نے کچھ آپ کو جو اس لیسن سے کچھ ورڈز تھے میں نے آپ کو اس بارے میں یہ جانکاری میں نے دی۔ تو اب ہم اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس پر آئیں گے۔ ٹاپک پر جو ہمارا ٹاپک ہے سویلائزنگ دا نیشن ایجوکیٹنگ دا نیشن، سویلائزنگ دا نیٹو ایجوکیٹنگ دا نیشن۔ تو سب سے پہلے ہمیں اگر ہم دیکھیں گے کہ جو برٹش تھے یعنی جو انگریز تھے، جب وہ ہندوستان میں آئے، ہندوستانوں میں ان کا جو مین جو مقصد تھا ان کا، وہ ایز ٹریڈرس یہاں پر آئے، لیکن ٹریڈرس اس ٹریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہاں پر وہ ان انڈینز کو انہوں نے اپنا غلام بنایا۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پر جو ریونیو یعنی انہوں نے اپنی ریونیو کو بڑھانے کی میں نے بہت کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کنکیئرز تھے یعنی جو یہ ٹریڈرز تھے برٹش کے، تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان کے جن کے اندر ایک الگ سوچ تھی ہندوستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، اور وہ اس چیز وہ مشن ان کے اندر تھا اور وہ اس مشن کو وہ بروئے کار لانا چاہتے تھے۔ تو میگزیمم جو تھے انہوں نے ٹریڈ کو ہی پریفرنس دی، اور اس ٹریڈ کے ذریعے سے انہوں نے برٹش گورنمنٹ کی یعنی برٹش کنٹری کی انہوں نے ریونیو کو بڑھانے کی کوشش کی۔ یہاں پر ایک نام آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ولیم جونز بھی ایک برٹش آفیشل تھے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ولیم جونز کا جو اس کی سوچ تھی وہ ہندوستان کی جو انشنٹ ٹیکسٹس تھے یعنی جو
انشنٹ لٹریچر تھا ہندوستان کا، تو اس کو اس نے سمجھنے کی بہت یعنی اس نے چاہا کہ ہم اس جو انڈین ٹیکسٹ ہے، جو انڈین جو اسکرپٹس تھے انڈین ہسٹری کے یا انشنٹ انڈیا کے، تو اس چیز پر اس نے اپنی توجہ مبذول کی، اور اس نے یہی چاہا ولیم جونس نے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں، یعنی کہ جو ہندوستان کا جو انشنٹ ٹیکسٹ ہے، یعنی جو اس کا انشنٹ لٹریچر ہے، چاہے وہ کس صورت میں موجود تھا، تو اس نے چاہا کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں. ٹرانسلیٹنگ دا انڈین ٹیکسٹ، یعنی یہ ولیم جونس کا اپنا اس کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ یہ بھی انہی برٹش جو ٹریڈرز آئے تھے انہی کے ساتھ یہ بھی آیا تھا یہاں پر، اور جو میگزیمم جو برٹش جو آفیشلز تھے انہوں نے ٹریڈ کے ذریعے سے اپنے کنٹری کے ریونیو میں انکریز کی، اور اسی چیز پر انہوں نے توجہ مبذول کی. لیکن ان میں سے جو ولیم جونس تھے، انہوں نے ان کا جو ایک نقطۂ نظر وہ بالکل الگ تھا، اور انہوں نے چاہا کہ جو انڈین ٹیکسٹ ہے، جو انڈین جو لٹریچر ہے، جو کچھ بھی اس سویلائزیشن میں انڈین کی اس سویلائزیشن میں انشنٹ سویلائزیشن میں جو کچھ بھی لٹریچر ہے جس کسی بھی صورت میں ہے، اس نے چاہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. ٹرانسلیٹنگ دا انڈین ٹیکسٹ، انڈین انشنٹ ٹیکسٹ. اور اس چیز کے لیے اسے ایک اور سہارے کی ضرورت، یعنی ایک اور جو برٹش آفیشل تھا اس کا نام تھا ہینری تھامس کولبروک. ہینری تھامس کولبروک، یہ بھی اس کے ساتھ ان کا جو ویو پوائنٹ تھا سیم تھا. اور اس نے کیا چاہا، یعنی انہوں نے ان دونوں کا مقصد تھا کہ یہ جو انڈین ٹیکسٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جائے، اس کی میننگ اس کو معلوم کیا جائے، اور اس سے وہ جب جو اس سے کچھ انہوں نے جو یہ مطلب سمجھ پاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس بارے میں جانکاری دی جائے. تو یہ کچھ انڈین جو آفیشلز تھے برٹش کے، جب وہ یہاں پر آئے ایز اے ٹریڈ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر ان کا اپنا جو ویو پوائنٹ تھا تو وہ یہ تھا کہ یہ ہندوستان کی جو انشنٹ سویلائزیشن تھی، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کسی ملک کا کلچر ہوتا ہے، ٹریڈیشن ہوتی ہے، جو ہوتا ہے تو اس میں سارا کچھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پاس کتنے یعنی کتنے علوم و فنون ان کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ جب ان کی اپنی نیٹیو لینگویج میں ہوتی ہے تو جو فارن ہوتا ہے، فارن تو اس کو سمجھنے کے لیے اسے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہ لینگویج سمجھ جائے، تو پھر وہ اس ٹیکسٹ کو، جو اس میں لٹریری میٹیریل ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس میں نالج ہوتی ہے وہ پھر سمجھ سکتا ہے. تو یہی سٹیپ ولیم جونس اور ہینری تھامس کولبروک نے انہوں نے یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جو ہندوستان کا انشنٹ کلچر ہے ہم اس پر غور کریں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم یہ چیزیں ہم دوسرے لوگوں کو بھی ہم یہ سمجھا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھوڑا انٹروڈکشن میں نے دیا تھا اس چیپٹر کا، سویلائزنگ دا نیٹیو، ایجوکیٹنگ دا نیشن. انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے اور ایک ٹاپک اسی چیپٹر سے لاؤں گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو کچھ بھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ ان پر تھوڑا بہت آپ غور و فکر کرو گے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے. باقی وسلم.